مسجد کا ممبر تھا جہاں سے ہماری تربیت ہونی تھی، وہاں سے اعلان ہوئے تفرقہ پھیلانے کے. ہم لوگ سب بہت آسانی سے پڑھتے ہیں سورہ کافرون، اس میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اسلام تو ایک پیس لونگ ریلیجن ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کے رائٹ دیے ہیں، ان جانوروں کے رائٹس ہیں. آپ نے کہا کہ خبردار جب کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا تو روز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کے پیچھے ایک مجمع آتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیتا ہے. ایک سری لنکن مینیجر کو سب نے گھیرا، مارا اور یہاں تک کہ اس کو جلا کے ختم کر دیا. ابھی ریسنٹلی ہی جڑاوالا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جہاں کرسچن کمیونٹی کے گھروں کو جلایا گیا، چرچز کو جلایا گیا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا. یہ موب مینٹالٹی آتی کہاں سے ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ آئیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں سمرین فواد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمرین ایک DIY آرٹسٹ ہیں اور ایک اسلامک اسپیکر ہیں. سمرین آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا جڑاوالا کا انسیڈنٹ ہے اس میں موب مینٹالٹی جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ موب مینٹالٹی کو جو ہے ہمیں کھول کے دیکھنا ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیسے بنتے ہیں موبس. کیونکہ یہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ اسلامک کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہم ہر ملک میں ایسے موبز ہوتے ہیں. اب ہمارے ملک میں ایسے واقعات کیوں جلدی بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موب مینٹالٹی کے اندر سب سے بڑی جو مین ایسپیکٹ ہے وہ ہے پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن پہ بالکل کام نہیں ہو رہا. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے آپ کہنا چاہیے کہ سرکمسٹینسز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کو. تو جب لوگوں کو کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ملتا تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ بالکل ایک سینس لیس اس میں جب چلتے ہیں تو ان کو کہیں بھی کوئی ایک یونیفارمٹی نظر آتی ہے، وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم اس کا حصہ ہیں، تو ہمارے اور ان کے اوپر سے صحیح اور غلط کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہم جڑاوالا والا انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہوا کیا؟ بیسکلی 2 لوگوں کے گھروں میں فساد ہوا، 2 عورتیں نکلیں، انہوں نے لڑائی کی، اس کے لڑائی میں ان کے مرد بھی آ گئے، وہاں سے جو ہے ایک دوسرے کی گھروں کے اندر داخل ہوئے، وہ وہاں سے قرآن کے کچھ پیجز نکلے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ غلط تھا، اور وہی چیز جو ہے وہ جا کے مسجد میں جا کے لے کے گئے اور اس پہ اعلان ہوئے. مسجد جو ایک جگہ تھی، جو مسجد کا ممبر تھا جہاں سے ہماری تربیت ہونی تھی، وہاں سے اعلان ہوئے تفرقہ پھیلانے کے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ شروع ہوا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن اب ہم اگر اس کی بیسک کرکس پہ جائیں تو ہمیں دوبارہ ریوائنڈ کر کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ واقعہ شروع ہوا 2 ماؤں سے. تو اگین ہم ماؤں کی تربیت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ نظر آتا ہے کہ ہم بحیثیت فرد کیسے ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری بحیثیت سوسائٹی ہمارے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن آ گئی ہے. ہماری نیڈس پوری نہیں ہو رہی، ہم اکنامکلی ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہمیں ہر ایک کی نیڈس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. نیڈ سے زیادہ ہماری وانٹس ہم پر حاوی ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہیں ان چیزوں کو لے کر کے اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو اپنے رولز اپنے گھروں میں اپنے اس میں ادا کرنے تھے ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو بیسکلی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام تو اس میں کہیں بھی ذمہ دار نہیں تھا، لیکن بات ساری اسلام پر ڈال دی گئی. آپ دیکھیں کہ اسلام تو ہمیں ان سب چیزوں کا نہیں کہتا، اور اسلام تو اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہونا گویا پوری انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. ایک انسان کا قتل ہونا پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس طرح کی کسی اس پہ نہیں کرتا، لیکن یہ کتنی بڑا ظلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی ہم سب کو بحیثیت ایک انسان کے سب سے پہلے کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں لیکن سب سے پہلے ایک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب انسان اس کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ تک ہی پکارتا ہوا پہنچ رہا ہے. تو ہمیں اس کو بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بھی ملک میں ظلم ہوا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کو ہمیں سختی سے اس کے اوپر جو ہے کنڈیم کرنا چاہیے. چرچز کا مطلب ایک عبادت گاہ ہے نا، عبادت گاہ آپ کی بھی اتنی ہی سیکرٹ ہے جتنی دوسروں کی عبادت گاہ ہے. تو آپ کیسے جا کے وہاں کی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، وہاں کی چیزیں جلا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں؟ میں نے تو اکثر ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا کہ بچے جو تھے نا وہ اوپر چڑھ کے چھت پہ انہوں نے جو ہے وہ کراس کو گرایا اور چیزیں توڑی پھوڑی. مطلب اس موب نے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے گئے. ان کی مطلب ان چھوٹے بچوں کی ذہنیت کیسی ہوگی اس وقت؟ وہ بڑے ہوں گے تو وہ کیا ذہنیت لے کے بڑے ہوں گے. اسی طرح سے صرف گھر اور
عبادت گاہوں کو نہیں بلکہ قبرستان تک کو مسمار کیا گیا. تو اس سے ہمارا امیج پوری دنیا میں کتنا خراب ہوا ہے یہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل وہی ہے کہ ہم جو کانسیکوینسز ہوئے ہیں ان کو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور بعد میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بعد میں بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے کہ یہ کیوں ہوا، اس کو اسیس نہیں کرتے، انالائز نہیں کرتے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری غلطیاں کہاں ہیں اور ہمیں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہی والی بات کہ آپ کی ہے کہ اسلام کے اوپر سب سے بڑی بات آتی ہے. اور پھر دیکھیں اسلام کے بارے میں ہم نے کیا لوگوں کو ویو دے دیا. ہمارا تو یہ ویژن نہیں تھا اسلام کا. اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع پہ جو کوئی بھی موقع آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سب سے پہلے میثاق مدینہ کو ہی دیکھ لیں کہ 622 AD کے اندر ایک پہلی ڈاکیومنٹیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ جب حکومت مسلمانوں کی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے ساتھ بھی پیکٹ کیا اس میں، اور اس کے 2 حصے تھے بیسکلی اس میں میثاق کے. تو اس میں ایک حصہ جو تھا وہ مکے کے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا تھا، اور دوسرا حصہ جو تھا وہ یہودیوں کا رول تھا کہ یہودی جو ہیں اور جو بھی اور مائنورٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسلام تو ایک پیس لونگ ریلیجن ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کے رائٹس دیے ہیں، ان میں جانوروں کے رائٹس ہیں تو انسان کیا بات. تو اس میں جو اقلیتیں ہیں ہمارے پاس جو پاکستان میں رہ رہی ہیں یا دنیا بھر میں جو رہ رہی ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں. اسلامی پرسپیکٹو میں اگر ہم چلے جائیں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں، اور قانون، اسلامی قانون کیا کہتا ہے. اسلام کے اندر قانون میں جو ہے وہ مساوات کا حق ہے. حضرت علی نے کہا کہ ان کا خون ہمارا خون برابر ہے، ان کی دیت ہماری دیت برابر ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ کہا، یہاں تک کہا کہ اگر تم کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کرو گے، ذمی کو اگین میں کلیریفائی کر دوں کہ ذمی وہ شخص، وہ مائنورٹی جو مسلمان ملک میں رہتا ہے اور وہ اس کو ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، تو وہ ذمی ہوتا ہے. تو ذمی اس وقت اہل الذمہ کہلاتے تھے. تو اس کے اوپر اس لفظ پہ بہت بات کی گئی ہے. آپ بخاری میں جائیں تو پورا ایک باب ہے اس پہ باندھا ہوا. تو ذمی جو ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خبردار جب کسی نے کسی معاہدے پر ظلم کیا، کسی معاہد پر جس نے عہد کیا ہوا تھا، ذمہ تھا، اور اس کا حق غصب کیا یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف دی، تو روز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. مطلب اگر صرف ہم اس ایک حدیث پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کا موقع دیں، ہم جب جائیں تو قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں، مگر یہاں کیا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس طرف کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی خلاف جھگڑا کریں گے. کس کے لیے؟ ایک نان مسلم کے لیے. وہی بات ہے نا، بے گناہ کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے. اور یہاں بھی ابھی اگر یہ دیکھیں جڑوالا والے انسیڈنٹ میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انسان نے کچھ لاؤڈ اسپیکر پہ بولا اور اس نے سارے لوگوں کو کیٹر کر لیا کہ آ جاؤ. اب ان لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا، انہوں نے بس سن کے ایک دوسرے کی بات تصدیق ہی نہیں کی ہے نا، مطلب کہ ہوا کیا ہے وہ پوچھتے، پھر اس کے بعد ریفلیکٹ کرتے کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچتے. ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے بس توڑ پھوڑ کر دی، کیونکہ اس کے علاوہ ہم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم بات چیت سے ہم نے جو ہے وہ پرابلم کو ریزالو کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. وہی بات ہے، یہی تربیت ہے نا کہ ہمیں اس کو اس طرح سے ہی لے کے چلنا چاہیے. پھر جب ہم اسلامی قانون میں دیکھتے ہیں تو اسلامی قانون اس بات کی بھی آزادی دیتا ہے، حق دیتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی پرائیویٹ لائف کی اور اس کی شخصی رازداری کا حق ملے. کسی کے گھر کے اندر آپ ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں داخل بھی ہوا گیا. تو کیا وہ جو لوگ داخل ہو رہے تھے کیا انہوں نے اسلامک پرسپیکٹو سے سوچا ہوگا؟ وہ صرف ایک مسجد کو تو ہم نے ایک آئیکن بنا لیا کہ ایک مسجد سے اذان کی جگہ آواز لگی تو ہم چلے جائیں. لیکن تھوڑا سا ایک پاز فیکٹر جو ضروری تھا کہ ایک پاز فیکٹر ہوتا اور اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیا جاتا، اس کے لیے بھی تو ایک ذہن چاہیے نا فاطمہ. ہمارے یہاں وہ ذہنیت، وہ مائنڈ سیٹ بنا ہی نہیں. ہم بالکل ایک ریپٹائل ذہنیت والے ہو گئے، فوراً سے ہمارے ریئیکشنز آتے ہیں. وہ جو ایک پاز آنا چاہیے تھا جس میں کہ ریفلیکشن پیدا ہوتا، وہ پاز تو ہماری قوم میں ہے ہی نہیں. قرآن میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت جو ہم لوگ سب بہت آسانی سے پڑھتے ہیں سورہ کافرون، اس میں ہے لکم دینکم ولی دین. بالکل ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھی وہی دین پر آ جاؤ.
اور کوئی بھی جنگ اسلام میں، کوئی بھی جنگ، کرسچنس میں تو ہولی وارز ہوئی ہیں، اسلام میں کوئی بھی جنگ لوگوں کو کیپچر کرنے کے لیے نہیں کی گئی، صحیح، اور ان پر اسلام کو لاگو نہیں کیا گیا. اسلام نے جہاں انہوں نے کہا ہم اپنے ریلیجن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہاں پر ان کو صرف ایک ٹیکس دیا گیا، اور وہ بھی صرف صاحب استطاعت لوگوں پہ لگا، کمزوروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر وہ عورتوں ٹیکس پہ نہیں لگا، تھا. ہاں، عورتوں پر وہ ٹیکس نہیں لگا، وہ صرف انہی لوگوں پہ تھا جو لوگ جزیہ دے سکتے تھے. اس کے بدلے ہماری فوجوں نے ان کی پروٹیکشن کری، ان کو سیکیورٹی دی. اور اس وقت کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس وقت جب یہ پروٹیکشن دی گئی تو لوگوں نے خود کہا کہ ہم نے اپنے مذہب میں اور اپنی ہر انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی میں، اور جو بھی ہماری کیونکہ سیفٹی ماحول میں ملی تو ہم اس میں زیادہ فلرش کر کے گئے، کمفرٹیبل ہوئے نا، کمفرٹیبل ہوئے، ہمارے اس میں کام ہوا، کیونکہ ذہنی طور پر وہ لوگ اس سے پہلے بہت زیادہ تکلیف میں تھے. کرسچنس کے اوپر خسرو پرویز کے دور میں بہت زیادہ ظلم کیا گیا، اور اس نے اتنا زیادہ کیا کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم روم نے، جب قیصر روم نے کہا کہ ان پہ ایسے نہیں کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ قیصر روم کو بھی میرے سامنے سر کاٹ کے لے کر کے، وہ اتنا زیادہ سخت تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی موقع پہ ایسی چیز نہیں چاہی. بلکہ جب ہم واقعہ طائف کو ہی لے لیں، کہ جب واقعہ طائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ واقعہ، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ ہم ان کے اوپر گرا دیں اور یہ ان کے نام و نشان تک ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ایسا کر دو، بلکہ آپ نے کہا نہیں، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے وہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کا نام لینے والے ہوں گے. جتنے لوگ وہاں نکلے اس ممبر کی آواز سن کر، کیا اتنے ہی لوگ کیا نماز پڑھنے 5 وقت آتے ہیں؟ اس ممبر سے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، کیا ہم اتنے ہی لوگ جو ہیں نماز پڑھنے جماعت سے آتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. وہ صرف ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کہ بس چلو نکلو، کوئی فن انٹرٹینمنٹ کوئی کام نہیں تھا، تو چلو بھائی اس میں لگ جاؤ اور ساتھ میں کر لو. بس وہی تھا نا کہ گو ود دا فلو، سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں. اور ہم پھر جب موب مینٹیلٹی بن جاتے ہیں تو آپ کا جو ذہن ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ ایک ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ بس جو کرنا ہے کر گزرو، جو لیڈر کہہ رہا ہے وہ ویسے ہی کرو. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سلوگن ہوتا ہے اور ایک کرزمیٹک لیڈر ہوتا ہے. آپ کو سلوگن ملا کہ آ جاؤ، لگاؤ، جلاؤ، گھراؤ کرو اور مارو، ختم کرو، جو بھی انہوں نے کچھ سلوگنز دیے ہوں گے، اگر ہم ویڈیوز کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ملیں گے. اور پھر اگین کوئی ایک ہوتا ہے جو کرزمیٹک لیڈر کے طور پر سامنے آتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے، کئی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے نا وہ پھر بالکل جیسے بلائنڈ فولڈ ہو جاتے ہیں، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک زومبی بن جاتے ہیں، دے آر گوئنگ ود دا فلو، اور جو ہو رہا ہے بس اس میں وہ بھی شدت اختیار، ایکسائٹمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم بھی یہ سب کریں گے. اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں کہ اقلیتوں کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے تو اس سے کیا ریپرکشنز آئیں گے آگے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، اندر تو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا. آپ صرف اسی واقعے کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر جا کر کے ہم ذرا سا سوچیں تو ہمیں اندر سے نظر آتا ہے کہ اب جو ہے لوگوں کا آپ پر ٹرسٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب صرف کرسچنس کے ساتھ یہ ہوا، لیکن اب کیا ہندو پریشان نہیں ہوں گے؟ کیا پارسی پریشان نہیں ہوں گے؟ اور بھی جو اقلیتیں ہیں، جو چاہے 0.05% بھی ہیں، اور سکھ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، تو اب سب کو اپنی فکر ہوگی کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہوتا یہی آ رہا ہے کہ جب کوئی چیز انٹرنیشنلی ہوتی ہے، توہین رسالت ہو یا قرآن کریم کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو یا کوئی کارٹون بنے، تو سارا جو ریپرکشن ہے وہ ان لوگوں پر آتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہیں. ایسے جیسے کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم تمہارے ساتھ کریں. تو یہ جو فرسٹریشن نکل رہی ہے، اس کے لیے بہت، اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر بہت دور تک جاتے ہیں. ان پر ہوتا کیا ہے، تھوڑے دن، اب جیسے مثال ہے، اس وقت کوئی لیڈر جائے گا اور وہ جا کر کے ان کو تسلی تشفی کرے گا اور کہے گا ہم تمہیں تھوڑے بہت پیسے دیں گے اور ہم تمہیں سیٹل کر دیں گے، تمہاری اس کی جو ہے ہم تلافی کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ پھر تھوڑے دن بعد ریپیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر ہم مستقل کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں کام بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. ساری جو ذمہ داری مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ، ماؤں پہ ڈالی ہے، کیونکہ ماں ہی جو ہے بچوں کو آگے لے کے چل رہی ہے. یہ انسیڈنٹ جو ہے جب ہوتا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو گھروں میں ڈسکشن ہوتا ہے. تو اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم جہاں ماؤں کو ایجوکیٹ، فرسٹ آف آل خود ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اسلامک ویلیوز ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور پھر وہ یہی چیز جو ہے اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں. میرے گھر میں بھی اس طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی تو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آتی ہے یہ بات کہ ہاں بھائی انہوں نے غلط کام کیا تھا تو ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے. لیکن سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی نا کہ ڈسکشن ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر میں ڈسکشن ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اب آج کے دور میں گھروں کو دیکھیں
تو 75 to 80% گھروں میں ڈسکشنز اب بچوں سے نہیں ہوتے. صحیح. ہم صرف آرڈرز دیتے ہیں, کمانڈز دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو ہے بس ضروری بات ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم آ گیا جہاں ہم ڈسکشن نہیں کر رہے. ہمارا جو کانورسیشن ہے نا, اصل دین جو ہے اس کی تربیت ہوئی اسی طریقے سے تھی کہ وہ کانورسیشنز تھیں. اب ہماری کانورسیشنز نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں ہی ایشو کو نہیں پہلے دیکھا, آئیڈینٹیفائی کیا, تو ہم باہر کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ہمارے بچوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بلاسفیمی ہوتی کیا ہے. مثال ہے, اب اس وقت بلاسفیمی کی بات ہو رہی ہے, تو بلاسفیمی کے اندر اسلام کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ٹیک تھا اس کے اوپر. بلاسفیمی جو ہے توہین رسالت یا توہین قرآن, جو بھی جس کو بھی ہم اٹھاتے ہیں دین کے نام پہ, تو وہ اصل میں قرآن نے کبھی اس پر یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی جگہ جا کر کے اس پہ ریٹیلیٹ کریں, آپ جا کر کے اس کے لیے ریئیکشنز دیں, بلکہ کہا گیا کہ آپ اس سے اعراض برتیے, اس کو اگنور کیجیے. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ سے ایک سائیکالوجی ہے, جب ہم کسی نیگیٹو چیز کو زیادہ اپنی انرجی دیتے ہیں ہماری انرجی ویسٹ ہوتی ہے. نیگیٹو تھاٹس کو, اگر ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ اگر آپ نیگیٹو تھاٹس کو زیادہ سوچیں تو آپ کی ایک لٹرلی آپ کے برین کے اندر کانٹے, تھارنز اگتے ہیں. جو نیگیٹو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ برین کو بھی نقصان دیتی ہے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے. تو ہمیں اسلام تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نیگیٹو کرو. آپ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کوئی نیگیٹو بھی کرو تو تم اس کے ساتھ پازیٹیو کرو, کوئی تم سے کٹے تو تم اس سے جڑو. اسلام تو یہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سکھایا کہ تو تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس سے بھلائی کا معاملہ کرو. اس وقت کتنی بڑی سختیاں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 دفعہ مجمع کے اندر 8 دفعہ مارا پیٹا گیا. تو پھر اس پہ کیا صحابہ نہیں تھے, آس پاس لوگ بھی ہوتے تھے. یہ مکے کے واقعات ہیں. مکہ جو دور تھا وہ بہت سخت دور تھا. اور پھر ہمیں غزوہ احد نہیں بھولنی چاہیے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تک شہید ہو گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مارو ان کو, جا کر کے ختم کر دو ان کو. کبھی نہیں نکلا. سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو یہ لائن ڈرا کر کے دکھانی ہوگی کہ دس از ناٹ اسلام اینڈ دس از اسلام. کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے, اب ہم مکالمہ نہیں کر رہے. اب کیا ہو رہا ہے, ہر طرف سے سوشل میڈیا پہ یلغار ہے. اب جو چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہی صحیح ہوگا, اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. مسلمان تو ہر جگہ ایسے ہی کھڑے ہو کر کے شور مچاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام سے ہی آیا ہوگا نا, جتنے لوگ کھڑے ہیں. بڑے بڑے مطلب اسکالرز میں سے تو کوئی بڑا نہیں کھڑا ہوتا, لیکن پھر بھی دین کے نام پر لوگ کھڑے تو ہو ہی جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا, میجورٹی میں لوگ جو ہے نکل رہے ہیں اور اپنے وہ رائٹ بالکل, وہ ایسا سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ ہاں کوئی چیز غلط ہوئی ہے اور اس پہ توڑ پھوڑ کریں تو بالکل صحیح ہے. بچے اگر دیکھیں گے تو ان کو تو یہی لگے گا. اور پھر وہی والی بات ہے نا کہ ہم تو مینٹلی فرسٹریٹڈ ہیں ہی, ہمیں تو کوئی جگہ چاہیے جہاں اپنی فرسٹریشن کو ڈرین کر سکیں. تو ہم اپنی فرسٹریشنز اس طرح نکال رہے ہیں. نقصان ہمارا اپنا ہی ہو رہا ہے. ہمارے اپنے ملک کی چیزیں جل رہی ہیں, ہماری اپنے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے, ہمارے اپنے گھر, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ملک ہمارا گھر ہے. اگر اس میں کوئی ڈفرینس ہے کسی کا تو وہ ایک خوبصورتی ہونی چاہیے ہمارے لیے. تنوع جو ہے, ویرائٹی از آلویز اے بیوٹیفل تھنگ. تربیت اسی لیے ضروری ہے کہ تربیت کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان پہ لاگو نہ کریں بلکہ ان کو اون کرنے دیں کہ کیا ہماری ویلیوز ہونی چاہیے. ہم ان پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایز اے پیرنٹس ہم لوگ لاگو کرتے ہیں, یہ نہیں کرو, ایسے ہی کرنا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اگر کنٹرول کر کے بچے کو تمیز سے بٹھا دیا تو ہم نے اپنا بہت اچھا رول پلے کر دیا. تو اصل بات یہ تھی کہ ہمیں تربیت کرنی تھی. ہمیں اسے کہنا تھا, بتانا تھا, بیٹا کہ یہ ایسا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ مسلمان جو کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا. CIE کے لیے جو اپیئر ہونا ہے اس کے لیے جو O levels کا جو سلیبس ہے اسلام کا, بچے نے وہ پڑھا اور اس کے بعد 2 سال بعد جب اس سے پوچھا وہی ساری باتیں تو بچہ بھولا ہوا ہے. یہاں تک ہمارا اسلام ہے اکیڈیمکلی بھی. اور آپ کو میں کہتی ہوں کہ تعلیم کے اگر ہم 2 شعبے دیکھتے ہیں نا, کہ ایجوکیشن ہمارے یہاں 2 ونگز میں ہے. ایک ایجوکیشن ونگز وہ ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں اکیڈیمک میں CIE کے ایگزامز دیے, کیمبرج کیا, میٹرک کیا, یا کالج میں گئے, گریجویٹ کیا. اور ایک طرف ہے ہمارا اسلامک, جہاں پہ ہم دینی مدارس کا کورس دیکھتے ہیں کہ کتنی جگہوں پہ دینی مدرسے ہیں, اور اسپیشلی اگر ہم شہروں سے باہر جائیں تو دینی مدرسے ہی زیادہ کام کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں دونوں ہی جگہ پہ جو ہے نا ایسنس نہیں ہے, تعلیم میں روح نہیں ہے. کتابیں جو ہیں صرف اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اس کو ایگزام پاس کرنا ہے. بچہ اس لیے حدیثیں رٹ رہا ہے کہ اس کو استاد کو سنانی ہے, اور جیسے ہی وہ امتحان ختم ہو جائے گا وہ یہ سب کچھ بھول چکائے گا, کیونکہ اس کا صرف فوکس تھا امتحان میں نمبر لانا. تو ہم نے جو یہ تعلیمی نظام بنایا اس میں ایسنس تو کہیں رانی, تربیت تو اس میں تھی نہیں. اور تربیت جو ہم نے گھر سے کرنی تھی اس کی بھی ہم نے ذمہ داری
تعلیم والوں کو دے دی کہ جی یہ جو اسکول جاتے ہیں تو یہ کس لیے جاتے ہیں, ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں. تعلیم تو وہیں سے ان کی تربیت گھر سے ہونی تھی, لیکن گھروں میں ہوا کیا کہ گھروں میں یا تو ماؤں نے کہا کہ ہم نے بھی کام کرنا ہے اور گھر چھوڑ کے نکل گئیں بچوں کو نوکروں کے یا لوگوں کے حوالے کر کے, یا پھر جو بالکل غریب طبقہ ہے, میں یہ سوچتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو مائیں ورکنگ وومن تھی, ان کے بچے اس لیے خراب ہو گئے, انہوں نے ٹائم نہیں دیا, ڈاکٹرز بن گئیں, ٹیچرز بن گئیں, جو بھی. لیکن جو مائیں غریب گھروں کی تھی ان کے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ وہاں پہ بھی تربیت نہیں ہوئی؟ وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی تھی, جو اسلامک ایجوکیشن کی کمی تھی, جو پہلے لوگوں سے چلتی آ رہی تھی, وہ ایک سٹاپ لگ گیا, اور اب جو ہے ہم اسلامک ایجوکیشن سے بہت دور ہو گئے ہیں. پہلے نا لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے تھے, مگر جتنا جانتے تھے نا اس کو اپلائی کرتے تھے. آج کیا ہے, ہم ایج آف انفارمیشن میں آ گئے, ہم نے انفارمیشن تو بہت لے لی. آج آپ دیکھیں نا تو ایک کچی بستی میں بھی موبائل پر سب کچھ چلانا آتا ہے, اس کو انگلش نہیں آتی, مگر وہ موبائل کے سارے ایپس چلا لیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کو سیکھ لیا نا اس نے اپنے شوق سے, لیکن ہم نے اس کو کیا دیا اس کے ہاتھوں میں؟ کیبل سب سے پہلے آئے فری, بہت سستے کیبل. ہم لوگ جتنے کے گھر میں نہیں لائن لگواتے تھے, کچی بستیوں میں آپ جائیں تو وہ کہتے تھے کہ اتنے سستا کیبل ہے کہ ہر وقت سارا وقت موویز دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. ان کو خراب کیا. افسوس کے ساتھ ہماری یوتھ جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کو نشے اور ہمارے یہاں ہتھیار بہت مفت مل جاتے ہیں, اور یہ اب دیکھیں نیا نشہ آئس کا نشہ بہت کامن. پہلے یہ سب چیزیں مفت دی جاتی ہیں ان کو, اور اس کے بعد پھر یہ چوریاں کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں ان کے لیے پیسہ لانے کے لیے, تاکہ وہ یہ سارے غلط کام ایڈکشن لے کے چل سکے. سمرین, ابھی تک کی ٹاک سے تو مجھے یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ ماؤں کا بہت بڑا رول ہے ان سارے واقعات کے نہ ہونے میں. تو بس مجھے چند ایسی باتیں بتا دیں تاکہ جو ہم فالو کر سکیں ایز اے مدر, تاکہ آئندہ ہم ایسے سچویشنز میں نہ آئیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی اپنے بچوں کا ایموشنل کپ بھریں. ایموشنل کپ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو وہ ترسے ہوئی کیفیت ہے, ہمارے آج نسل جو ہے نا وہ پیاسی ہے. ADHD نہیں ہو رہے ہیں, وہ ہماری افیکشن ڈیفیسٹ ہو رہے ہیں, ٹینشن ڈیفیسٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کی اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے, تو ان کو ایموشنل کپ بھریں, ان کو محبت دیں, ان کو ترساوا نہ کریں. جتنا بھی ٹائم دے سکتے ہیں کوالٹی ٹائم دیں. ہم سب آج سوشل میڈیا اسکرینس کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ رول ماڈلنگ کریں. آپ جیسا بچہ اپنا بنانا چاہتے ہیں نا, آپ کو ہمیں خود ایسا بننا ہوگا. ہم سوچتے ہیں ہمیں بچے پہ کام کرنا ہے, نہیں, بچوں پہ نہیں, ہم نے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. میں اپنے بچے کو جتنی بڑے مقام تک لے کے جانا چاہتی ہوں نا, مجھے اتنی ہی رسپیکٹ اس کو دینی ہے. آج ہم اپنے بچے کو اتنی بے عزتی اور اتنی ذلت دیتے ہیں, ساری اپنی جو گھر کی اور پرابلمس کی اور جتنی بھی فرسٹریشنز ہوتی ہیں بچے پہ نکالتے ہیں, کہ وہ بچہ جو ہے اس کا ٹرسٹ, اس کا اپنے اوپر بھی بلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی کانفیڈنس کو ہم شیٹر کر دیتے ہیں. تو ہمیں رول ماڈلنگ کرنی ہے, اس کا ایموشنل کپ بھرنا ہے, اور پھر اس کو ہم نے دین سے جوڑنا ہے. دیکھیں, پہلے اگر ہم اس کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں, اگر ہم اس کے دوست بن گئے, تو وہ خود بخود ہمارے دین پر آ جائے گا. ہم چاہتے ہیں پہلے ہم بچے کو دین پر لے آئیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہم پہلے ان کے دوست بن جائیں, اور پھر ان کو دین کی اچھی صحیح تعلیم دیں, ایک ایسنس دیں, تو خود بخود تربیت ہو جائے گی. جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفلیکشن ہوتا ہے کہ ہم اب آگے فیوچر میں کیا کریں. تو اس وقت اس واقعے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں کہ مائنورٹیز کے کیا رائٹس ہیں اسلام میں, پاکستان نے ان کو کیا رائٹس دیے ہیں, اور ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. وہ ایک مائنورٹی تو ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کریں اور ان کو جو ہے ان کے رائٹس نہیں دیے جائیں. کیا آپ نے اس واقعے کو اپنے گھر میں ڈسکس کیا؟ اگر کیا ہے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں کیا ہے تو ضرور کریے گا, اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کس طرح سے کیا, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ حافظ.